قرآن میں مختلف مقامات پر تمثیل کی زبان میں، مثال کی زبان میں سمجھایا گیا ہے کہ کس کے لیے ہدایت ہے اور کس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال سورہ بقرہ سے دیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے 260 ہے۔ آیت نمبر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی گھر پہ جائیں اور آیتوں کا مزید مطالعہ کریں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مخاطبین کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی ہدایتوں کی 3 جماعتوں یا پھر 3 شخص کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، یعنی حق کا نور، حق کی راہ کس کے اوپر کھلتی ہے اور کس کے اوپر بند ہو جاتی ہے۔ ان آیتوں کا سادہ ترجمہ اس طرح، بالکل سادہ الفاظ میں، عام مفہوم میں، عام انداز میں اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص کو دیکھو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، حکومت تھی۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مارتا اور جلاتا ہے، اس نے کہا مارتا اور جلاتا میں بھی ہوں، میرے پاس بھی مارنے اور جلانے کا حق ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر میرا رب جو ہے سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم پشچم سے نکال کے دکھا دو۔ پھر قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ منکر یعنی انکار کرنے والا بالکل حیران رہ گیا، لیکن آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ منکرین کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالموں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آگے تسلسل ہے، اسے بتایا گیا پھر وہ شخص جو دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے اور پھر اس کی پہنچ اس بستی، ویرانے بستی کی طرف ہوتی ہے جو بالکل ویرانہ ہو چکی ہے، اس کی چھت اس پر گر چکی ہے۔ وہ یہ سوال کرتا کہ آخر اس گری ہوئی اور برباد شدہ بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نیند کو طاری کر دیتا ہے، پھر اس نیند سے اس کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ میں سادہ انداز میں آپ کی زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو نیند سے اٹھایا جاتا ہے، اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کتنی دیر سوئے؟ اس نے کہا کہ بس ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ پورے 100 سال، تم 100 سال سوئے ہوئے رہے، اس کے بعد اللہ نے تم کو اٹھایا۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بھی نہیں سڑی ہے، اپنے گدھے کو دیکھو، وہ بھی صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنا دے۔ اور دیکھو ان ہڈیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیسے سانچہ کو تیار کرتا ہے اور اس پر گوشت تیار کرتا ہے۔ اور جب اس شخص پر یہ باتیں واضح ہو گئیں، اسپشٹ ہو گئیں، تو وہ کہہ اٹھا کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ابراہیم کی وہ بات کہ جب ابراہیم نے یہ سوال کیا کہ اے میرے رب آخر تو کیسے مردہ سے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے اے میرے رب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تھوڑی تسکین اور مل جائے، میں تھوڑا اور سیٹسفائیڈ ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا تم 4 پرندوں کو لو اور پھر اس کو پوری طرح ہلا لو، یعنی مار دو، اور پھر اس کو 4 پہاڑی پر الگ الگ رکھ دو، اور پھر تم ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ تم دیکھو گے کہ وہ پرندے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ تمہارا رب بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سنت الہی، ہدایت کی سنت بیان کی ہے۔ دیکھیے قرآن کے مطالعہ کرنے والے اور دین کو سمجھنے والوں کا 3 گروہ ہو سکتا ہے، یعنی 3 اشخاص ہو سکتے ہیں یا 3 جماعت بن سکتی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اپنی دولت کے گھمنڈ میں یا اپنے رتبے کے گھمنڈ میں، اپنے پاور کے گھمنڈ میں اتنا زیادہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہی کیا ہوا ہے، اور کانشیسلی یا انکانشیسلی وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں ہی رب ہوں۔ اپنی زبان سے وہ الفاظ استعمال نہ کرے، لیکن وہ ایسا ہی خود کو سمجھنے لگتا ہے کہ میری زندگی کا جو کمان ہے وہ میرے ہاتھ میں، میں نے محنت کی، میں نے کمایا، میں نے اسٹرگل کیا، مجھے رتبہ حاصل ہوا، یعنی وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ ایسے لوگ دراصل ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں، یعنی جو لوگ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ہدایت نہیں ہے۔ لیکن اب ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی ہے، شک و شبہ ہے، وہ مزید جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، سوال پہ سوال کرتا ہے۔ اب سوال کرنے والوں میں 2 طرح کے سوال کرنے والے ہوں گے۔ ایک تو وہ جو سوال برائے سوال کریں گے، لیکن ایک وہ ہے جو سوال برائے ہدایت ہوگی، سوال برائے کنفیوژن ریموول ہوگا، یعنی اسی لیے کوشچن کہ میں اپنے کنفیوژن کو ختم کر دوں۔ تو اس طرح کا سوال سخت سے سخت ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ایک سوال کرنے والا یہی سوال کر دے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کہ کیا خدا موجود ہے؟
مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ اگر یہ بات صاف نیت سے وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے تاکہ اس کا کنفیوژن ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی راہ ہموار کرتا ہے۔ ان آیتوں میں جو دوسری مثال ہے وہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، تو ان کو چند باتوں کو لے کر کنفیوژن ہوا تھا، باقی تفصیلات آپ قرآن میں دیکھیے۔ اور تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیا یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ حق ہے، ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہے، مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرے اعمال کا آخری فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ میرا انجام ٹھیک کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو میرا کل انجام بہتر نہیں ہونے والا۔ کسی کو اس پر کامل یقین ہے لیکن وہ اور یقین چاہتا ہے تاکہ کوئی چیز اور حق اس کے لیے بالکل آنکھوں دیکھی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال دراصل اسی نوعیت کا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تاکہ انبیاء علیہ السلام چیزوں کو بالکل آنکھوں سے دیکھ لیں، تاکہ وہ ان لوگوں تک باتوں کو پہنچا سکیں جنہوں نے حقیقتوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔